ایک ایسی پراسرار ہستی کا تصور کیجیے جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ آئیے آج حضرت خضر کی لیجنڈ میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ یہ وہ لازوال ہستی ہیں جن کی کہانی خدا کی پوشیدہ حکمت کے راز کھولتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہیں قدم رکھے اور بنجر زمین ایک دم سے ہری بھری ہو جائے؟ جی ہاں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس عظیم ہستی کی داستان کا آغاز ہے جن کا نام ہی ان کی پہچان بن گیا۔ ان کے نام کا مطلب ہی ہے سبز والا۔ اور یہ نام کیوں پڑا؟ کیونکہ ان کی موجودگی ہی زندگی کی نشانی تھی۔ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے نا، وہاں مردہ زمین میں بھی جان پڑ جاتی تھی اور وہ فوراً ہری بھری ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب اس کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے جب تاریخ کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک خود ایک استاد کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ پیغمبر جنہیں اللہ سے براہ راست بات کرنے کا شرف حاصل تھا۔ ایک بار ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید ان سے بڑا عالم روئے زمین پر کوئی نہیں۔ بس یہی ایک سوچ ایک ایسے غیر معمولی سفر کی بنیاد بن گئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تب اللہ نے حضرت موسیٰ پر یہ بات واضح کی کہ علم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ کے پاس تھا شریعت کا علم، یعنی وہ اصول جو نظر آتے ہیں، سکھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت خضر کے پاس تھا علم لدنی۔ یہ وہ خاص چھپا ہوا علم ہے جو اللہ براہ راست اپنے کچھ بندوں کو دیتا ہے، جس سے چیزوں کے پیچھے کی گہری حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ تو ملاقات کی جگہ بھی بڑی پراسرار تھی، وہ مقام جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور نشانی تو اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی تھی۔ ان کے کھانے کے لیے جو بھنی ہوئی مچھلی تھی نا، وہ اچانک زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہونے والا۔ اور جب آخرکار ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے پہلے ہی صاف صاف کہہ دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، دیکھو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھلا اس چیز پر کوئی صبر کیسے کر سکتا ہے جس کے پیچھے کی وجہ ہی نہ جانتا ہو؟ یہی اس سفر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور بس یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوا جس میں ایک کے بعد ایک 3 ایسے عجیب واقعات پیش آئے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے علم اور صبر دونوں کو آخری حد تک آزما لیا۔ پہلا واقعہ شروع ہوا ایک چھوٹی سی کشتی پر۔ یہ کچھ غریب مچھیروں کی کشتی تھی جنہوں نے مہربانی کر کے انہیں دریا پار کرایا۔ لیکن اچانک حضرت خضر نے بغیر کچھ کہے اس کشتی میں سوراخ کر دیا جو ان غریبوں کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھا۔ اور پھر اگلا واقعہ پہلے والے سے بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ان میں سے ایک بظاہر بالکل معصوم لڑکے کو پکڑا اور اس کی جان لے لی۔ اس بار تو حضرت موسیٰ سے بالکل رہا نہیں گیا اور وہ احتجاج کر اٹھے۔ اور پھر آخری عجیب کام تب ہوا جب وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا۔ بھوکے پیاسے جب وہاں سے نکل رہے تھے تو حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی اور بغیر کسی سے کچھ مانگے اس کی مرمت شروع کر دی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ایسے کام کیوں کرے گا جو بظاہر سراسر غلط لگ رہے ہیں؟ ایک کشتی کو توڑنا، ایک جان لے لینا اور ناشکرے لوگوں کی مفت میں مدد کرنا۔ حضرت موسیٰ کی طرح ہم سب سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سفر ختم ہوا۔ تب حضرت خضر نے اپنے ہر عجیب کام کے پیچھے چھپی گہری حکمت اور اللہ کی رحمت سے پردہ اٹھایا۔ چلیے سب سے پہلے اس کشتی کا راز جانتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی اور نئی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اسے عیب دار بنا دیا گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ بادشاہ کے لوگوں نے اسے بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا اور ان غریب مچھیروں کی روزی بچ گئی۔ دیکھا، ایک چھوٹا سا نقصان ایک بہت بڑے نقصان سے بچا۔ پھر اس لڑکے کا معاملہ جو سمجھنا سب سے مشکل تھا۔ حضرت خضر نے بتایا کہ اس بچے کی تقدیر میں تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک اور ایمان والے والدین کے لیے شدید دکھ اور تکلیف کی وجہ بنتا۔ اس کی جان لے کر اللہ نے ان والدین کو مستقبل کے ایک بہت بڑے صدمے سے بچا لیا اور انہیں اس کے بدلے میں ایک صالح اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ اور آخر میں وہ دیوار، اس دیوار کے ٹھیک نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جو ان کے نیک والد نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔
اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ ہڑپ کر لیتے۔ دیوار کی مرمت کر کے حضرت خضر نے ان یتیموں کی امانت کو تب تک کے لیے محفوظ کر دیا جب تک وہ خود بڑے ہو کر اسے حاصل نہ کر لیں۔ تو آخر یہ پراسرار ہستی کون تھی جو اللہ کے چھپے ہوئے منصوبوں سے اس قدر واقف تھی؟ آئیے اب ان کی اصلیت اور لمبی زندگی کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خضر عظیم بادشاہ ذوالقرنین کے ساتھ ہی تھے۔ جب وہ آب حیات یعنی زندگی کے چشمے کی تلاش میں نکلے تو وہ تاریکی کی سرزمین میں پہنچے۔ وہاں حضرت خضر کو وہ چشمہ مل گیا، انہوں نے اس سے پانی پیا اور اللہ کے حکم سے ایک لازوال زندگی پائی۔ لیکن حضرت خضر کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ بہت سی روحانی روایات کا ماننا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور انسانیت کی رہنمائی کا اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ آج بھی سمندر میں بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی غیب سے مدد کرتے ہیں اور سچائی کی تلاش کرنے والوں کو روحانی رہنمائی دیتے ہیں۔ وہ اس بات کی ایک جیتی جاگتی مثال ہیں کہ اللہ کی حکمت اور رحمت ہمیشہ کام کر رہی ہیں، بس اکثر ان طریقوں سے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ تو یہ داستاں ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں جو کچھ بظاہر برا یا نقصان دہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بھلائی چھپی ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں وہ کون سی گرتی ہوئی دیوار ہے جسے ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ ہمارے کسی اندیکھے خزانے کی حفاظت کر رہی ہو۔